بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اگر اللہ جلدی کرتا واسطے لوگوں کے شر کو یعنی عذاب کو استعجالہم مثل جلدی کرنے ان کے بالخیر ساتھ خیر کے لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ البتہ پوری کر دی جاتی طرف ان کے اجلہم مدت ان کی فَنَظَرُ الَّذِينَ پس چھوڑے رکھتے ہیں ہم ان کو تو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی ان کی سرکشی میں یعمہون اس حال میں کہ اندھے ہو رہے ہیں سرگردان ہو رہے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ میں جواب شبو بر عدم وقوع عذاب عاجل شبو کا جواب ہے کہ جواب جلدی کیوں نہیں آتا جب یہ مسئلہ نہیں مانتے فی الفور عذاب آنا چاہیے اس کا جواب دیا کہ اگر اللہ لوگوں کے لیے شر جلدی بھیجتا اشر سے مراد عذاب ہے جس طرح لوگ خیر جلدی مانگتے ہیں ان کے اس تمنا کے مطابق عذاب جلدی آ جاتا تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا مگر ہماری حکمت اس کو مقتضی نہیں حکمت میں عذاب مؤخر ہے یعنی لوگوں کے مانگنے پر عذاب نہیں آتا عذاب کا وقت مقرر ہے فَنَظَرُ الَّذِينَ بطور استدراج ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان کو بلا عذاب چند روز جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے فی طغیانہم طغیان ان کی سرکشی مراد شرک ہے طغیان کا معنی ہوتا ہے چڑھائی کرنا حد سے بڑھ جانا طغوتو طغیتو طغیانن اطغاہو کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا عصیان میں جیسے قرآن میں ہے اذهب الی فرعون انہ طغی وہ حد سے بڑھ گیا سرکشی میں ان الانسان لیطغی انسان حد سے بڑھا قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی زیادتی کرے بلا تطغوا زیادتی نہ کرو تو یہ طغیان کہ مادے کا اصل معنی یہی ہے کہ حد سے بڑھ جانا تجاوز کر جانا اسی سے طاغوت ہے تو عبارت عن کل متعد بکل معبود ہر معبود ظالم پر طاغوت کا لفظ بولا جاتا ہے
اور یعمہون یہ پہلے فرق میں نے بتایا تھا، عامج اور عامج عین میم یا اور عین میم ہا، ان میں فرق ہے۔ عین میم ہا والا دل کا اندھا ہونا، اور آپ کے پاس لکھا ہے التردد فی الامر، کسی بات میں تردد ہو، تحیر ہو، حیرانگی ہو، تو فہو آمہا، آمہن فی طغیانہم یعمہون، یعنی اندھے ہو رہے ہیں اور حیران پریشان و سرگردان ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کیا چھوڑے رکھتے ہیں ہم ان لوگوں کو جو نئی امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ان کے طغیان میں یعنی شرک میں، یعمہون اس حال میں وہ دل کے اندھے ہونے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو الضُّرُّ سخت تکلیف، دعانا لجنبہ پکارتا ہے ہمیں پہلو کے بل، یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، فلما کشفنا پس جب ہم دور کرتے ہیں اس انسان سے تکلیف اس کی، مرہ کعلم ایسے گزر گیا جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، کسی تکلیف ہٹانے کو، مسہ جو اس کو پہنچی ہو، کذالک زینا للمسرفین اسی طرح ہم مزین کرتے ہیں بات سے مشرکوں کے، ما کانو وہ اعمال مشرکانہ جو یہ کر رہے ہیں، بلقد اہلکنا القرون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ۔ اس آیت کی دو تقریریں ہیں، ایک تقریر ہے عامت المفسرین کی، فرماتے ہیں کہ الانسان سے مراد مطلق انسان ہے، یعنی آیت میں انسانی عجلت کا بیان ہے اور انسانی طبیعت کا بیان ہے کہ ہر انسان کی یہی صورتحال ہے، جب اس کو کوئی سخت تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، جب تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا اور اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ یعنی اکثر انسانوں کی طبیعت میں احسان فراموشی ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں مانتے اور نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، لیکن مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں الانسان سے مراد مشرک انسان ہے، الف لام عہد خارجی گئے، ہر انسان کی بات نہیں مشرک کی، اور مطلب یہ ہے کہ مشرک انسان کو جب سخت تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا لجنبہ ذل من تدعونہ الا ایاہ، تو صرف مجھے پکارتا ہے معبودان باطلہ، ان کی پکار چھوڑ دیتا ہے اور لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، سو کر، اور جب ہم دور کرتے ہیں اس سے تکلیف بوجہ اس کی التجا اور دعا کے، تو مرہ کعلم اعرض عن الدعاء کعلم یدعنا فی اشراکہ، وہ ایسا منہ موڑ لیتا ہے ہماری پکار سے
اور منہمک ہوتا ہے اپنے اشراک میں، شرک کرتا ہے، الا ذر گویا کہ ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الا ذرن الا کشف ذرن، کشف ذر کے لیے جو اس کو پہنچی ہو، کذالک زینا، اسی طرح یہ علت تزیین شیطانی ہے، اور للمسرفین سے مراد ہے مشرکین، اسی طرح مزین کرتے ہیں واسطے مشرکوں کے، ان کے اعمال مشرکانہ۔ تو مطلب ہے جب تکلیف ختم ہو جائے تو پھر اس کو بابا یاد آتا ہے کہ میں نے فلاں کو پکارا تھا، فلاں کو پکارا تھا۔ ہمارے ساتھ اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ ہمیں پکارے ہی نہیں، تو تکلیفوں میں جیسے آج بھی ہوتا ہے، سخت تکلیف پہنچے تو پہلے مشرک چلتا ہے درباروں پر، درباروں پر پھر کے جب کچھ نہ ہو، تکلیف بڑھ جائے تو پھر کہتے ہیں اب اللہ والی گلی ہے، دربار گئے اور اللہ کا دروازہ، اور پھر اس میں پک جاتا ہے، اور اگر وہ تکلیف دور ہو جائے تو اسے پرانے کرتوت یاد آتے ہیں کہ او باؤ سلطان گیا تھا، علی اجویری گیا تھا، اور فلانے دربار پہ اس لیے میرا کام ہو گیا۔ یہ ہے کذالک زینا للمسرفین، مشرکوں کے لیے شیطان وہی خیالات مزین کر کے دکھاتا ہے پرانے پرانے، تو مجھ سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔